الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں خواب میں قتل کا ایک انوکھا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں 2-3 آپ کی خدمت میں ایسے واقعات پیش کر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے دنیا میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، صحابہ کرام کو برا بلا کہا، صحابہ کرام کو گالیاں دی، تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں کیسی نقد سزا دی۔ ایک واقعہ اس سے پہلے آپ لوگ سن چکے ہیں کہ ایک شخص نے ایک ایسے شخص کی زبان کو کاٹ دیا کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس مجرم کو خنزیر کی شکل بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ آج بھی میں ایک اسی قسم کا واقعہ پیش کرتا ہوں، اور اس واقعے کو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ یاد رکھے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ علماء کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی ترجمانی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی ترجمانی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ تو واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا ایک پڑوسی تھا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دے دی، بہت کچھ بکواس کر دیا، تو میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، حتیٰ کہ ہم لوگ فائٹ کے اوپر آ گئے، ہاتھا پائی ہمارے درمیان ہو گئی۔ میں وہاں سے چلا آیا اور اپنے گھر پر آ گیا، لیکن میں بہت غمگین تھا، رنج کے اندر میں ڈوبا ہوا تھا، اور اتنا غمگین تھا، اتنا مجھے رنج تھا کہ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، اور اسی حالت میں رات کو سو گیا۔ جب رات کو سویا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں بندہ آپ کے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خواب میں سوال کیا کہ میرے کن صحابہ کرام کو وہ گالیاں دیتا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے چھری دی اور فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یاد رکھیے، یہ خواب کا واقعہ ہے۔ چنانچہ میں نے چھری لے کر اسے لٹا کر خواب ہی میں ذبح کر دیا۔ میرا جو ہاتھ تھا وہ خون سے بھر گیا۔ میں نے چھری زمین کے اوپر پھینک دی اور زمین کے اوپر میں نے اپنے ہاتھوں کو پوچھ دیا، میں نے صاف کر لیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو میں نے سنا کہ اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ چونکہ میرا پڑوسی تھا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ چیخ و پکار کیسی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص اچانک مر گیا ہے۔ صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو خواب میں جس جگہ پر میں نے اس کو ذبح کیا تھا، اس جگہ پر گلے میں ذبح کا نشان موجود تھا۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، ایک شخص نے اس کو خواب میں ذبح کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں اس کی زندگی کو ختم کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں بھی اپنی زبانوں کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں نہ ہمیں بدزبانی کرنی ہے، نہ بدگمانی کرنی ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف نہ ہمیں بولنا ہے، نہ اپنے دماغ کے اندر غلط خیالات لانے ہیں۔ اور ہاں، جو لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بعض ایسے اسکالرس ہوتے ہیں، بعض ایسے نام نہاد عالم ہوتے ہیں جن کے آگے عالم کا لفظ لگا ہوا ہوتا ہے، مولانا کا لفظ لگا ہوا ہوتا ہے،
اور وہ بڑے بڑے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یاد رکھے، نہ ایسے لوگوں کی بات سننی ہے، نہ ایسے لوگوں کی تائید کرنی ہے، اور نہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آنے والا ہو، وہی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بہت بچانا ہے۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی نہیں کرنی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں غلط خیالات بھی اپنے دل میں نہیں لانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔